یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب محبت، ندامت اور تقدیر ایک ہی سانس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ جب آئرہ کامیار کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے بولتی ہے جیسے اس کے دل کی آخری صدا ہو۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ خود کو یوں برباد کرنا چھوڑ دو، ماضی کی غلطیوں کو دفن کرو اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ آئرہ کے لفظ صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ دعا بن کر کامیار کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اس رات جب کامیار گھر لوٹتا ہے اور آئرہ کو معصومیت سے سوتے دیکھتا ہے تو اس کا پتھر دل موم بن جاتا ہے۔ برسوں بعد اس کے دل میں آئرہ کے لیے پھر سے وہی بے پناہ محبت جاگ اٹھتی ہے جو کبھی نفرت، نشے اور غلط راستوں میں گم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح آئرہ کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے وہ منظر ہوتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہی کامیار جو کل تک نشے میں ڈوبا رہتا تھا، آج جائے نماز پر سر جھکائے اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت نے کامیار کو بدل دیا ہے۔ مگر خوشیوں کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی ہے۔ اچانک آئرہ کے فون پر فلک کی گھبرائی ہوئی آواز گونجتی ہے کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ کامیار کے ساتھ فوراً اپنے والد عرفان صاحب کے گھر پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، عرفان صاحب نظریں چرا لیتے ہیں۔ آئرہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگتی ہے، مگر باپ کا دل سخت رہتا ہے۔ وہ تلخی سے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ باپ کی نفرت آئرہ برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار گھبرا جاتا ہے۔ وہ آئرہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر تیزی سے اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے خوشخبری سناتے ہیں کہ آئرہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی کامیار خوشی سے رو پڑتا ہے۔ جب آئرہ کو ہوش آتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے کہتی ہے کہ یہ خوشخبری ابو کو سنانی ہے۔ اسپتال سے نکل کر وہ مٹھائیاں خریدتے ہیں اور عرفان